اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو میاں بیوی آپس میں ملیں، جب نکاح کریں تو پہلے کیا حکم ہے کہ میاں اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کے دعا پڑھے گا، ہے نا، رہنمائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اپنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ دعا پڑھے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، غور کریے گا اس پہ۔ جو نہیں اس کو پڑھتا وہ ساتھ مل کے بتی کرتا ہے، بلکہ وہ سبقت لے جاتا ہے۔ اب یہ اس نطفے کی بات کر رہا ہوں جو ابتدا ہوتی ہے انسان کے پیدائش کی، وہ پروسیس کی، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا نہیں پڑھتا بلکہ شیطان بھی اس کے ساتھ بتی کرتا ہے، وہ سبقت لے جاتا ہے۔ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ وہ قرآن کی دوسری آیت میں وہ حصہ ڈالتا ہے، اولادوں میں، مال میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ دو بندے، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں مریم علیہ السلام، یہ وہ ہیں جن کو شیطان، جس کو جن نے نہیں چھوا۔ اور ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار بن یاسر، تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا۔ چوتھا وہ بچہ ہوگا جس کے والدین نے اپنی شرعی ضرورت سے پہلے اس دعا کو پڑھا، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گارنٹی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس دن وہ اولاد سے نوازا، وہ بچہ یا بچی، عورت یا مرد، جب تک دنیا میں زندہ رہے گا کبھی اس کو جن شیطان چھوئے گا نہیں۔ یہ گارنٹی ہے۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔